اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی بے پایاں قدرت سے تخلیق کیا ہے۔ اس کی ہر تخلیق میں حکمت، خوبصورتی اور عظمت کے نشانات موجود ہیں، لیکن پہاڑ ان میں ایک نہایت عظیم اور دل دہلا دینے والی نشانی ہے۔ پہاڑ صرف زمین کی زینت نہیں بلکہ اللہ کی عظیم قدرت کی نشانی بھی ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا ذکر کیا ہے، جیسے سورہ النب میں فرمایا گیا، علم نجائل الرزم نے اعدالف والجن بیلے اوت اعدالف۔ ترجمہ: کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں؟ یہ آیت بتاتی ہے کہ پہاڑ صرف بلند و بالا چٹانیں نہیں بلکہ وہ زمین کے لیے میخوں کی مانند ہیں جو اسے استحکام عطا کرتے ہیں۔ سائنسی طور پر بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پہاڑ زمین کی سطح کو متوازن رکھتے ہیں اور زلزلوں کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ پہاڑوں کی بلندیاں، ان کی چٹانی ساخت، برف سے ڈھکی چوٹیاں، ان سے نکلتے چشمے اور ان کی خاموش گواہی اللہ کی قدرت اور عظمت کا پتہ دیتے ہیں۔ جب انسان ان عظیم پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی بے بسی اور اللہ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو پہاڑوں کے ذریعے بیان کیا ہے تاکہ انسان غور و فکر کرے۔ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والوں کے لیے بھی نشان عبرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت جب ایک قوم نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تو اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس واقعے نے واضح کر دیا کہ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے کہ اس کا جلوہ پہاڑ جیسی مضبوط شے بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ پہاڑ ہمیں اللہ کی عظمت، اس کی حکمت اور اس کے تخلیقی کمال کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی قدرت کو پہچانیں، اس کی عبادت کریں اور اس کے بندے بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں زمین و آسمان میں بکھری ہوئی ہیں، مگر پہاڑ ان میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کی ہیبت، مضبوطی اور خاموشی اللہ کی وحدانیت اور عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ان نشانیوں پر غور کریں اور اس کی طرف رجوع کریں۔